بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور محبت و برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے مکان میں ایک کھجور کا درخت کھڑا تھا جس کی شاخ پڑوسی کے مکان پر بھی لٹک رہی تھی۔ وہ پڑوسی غریب آدمی تھا۔ جب یہ شخص اپنے درخت پر کھجوریں توڑنے کے لیے چڑھتا تو حرکت سے کچھ کھجوریں پڑوسی کے مکان میں بھی گر جایا کرتی تھی، جس کو اس کے غریب بچے اٹھا لیا کرتے۔ یہ شخص درخت پر سے اترتا اور پڑوسی کے مکان پر جا کر ان بچوں کے ہاتھ میں سے کھجوریں چھین لیتا، حتیٰ کہ ان کے منہ میں بھی انگلی ڈال کر نکال لیا کرتا۔ اس فقیر نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اچھا جاؤ۔ اس کے بعد کھجور کے مالک سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا فلان کھجور کا درخت جو فلان شخص کے گھر میں جھک رہا ہے، وہ تم مجھے اس وعدہ پر دیتے ہو کہ تمہیں اس درخت کے بدلہ میں جنت میں کھجور کا درخت مل جائے۔ اس نے عرض کیا کہ حضور، اس کے اور بھی بہت سے خریدار ہوئے اور میرے پاس اور بھی درخت ہے، مگر اس کی کھجوریں مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں نے فروخت نہیں کیا، اور یہ کہہ کر اس کے دینے سے عذر کر دیا۔ مالک تو بہرحال وہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر سکوت فرمایا۔ ایک تیسرے صاحب بھی اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ انہوں نے اس کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر وہ درخت میں لے کر پیش کر دوں تو میرے لیے بھی وہی وعدہ ہے جنت میں کھجور دینے کا، اس لیے میں نے فروخت نہیں کیا، اور یہ کہہ کر اس کے دینے سے عذر کر دیا۔ مالک تو بہرحال وہی تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر سکوت فرمایا۔ ایک تیسرے صاحب بھی اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ انہوں نے اس کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر وہ درخت میں لے کر پیش کر دوں تو میرے لیے بھی وہی وعدہ جنت میں کھجور کے درخت کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بھی وہی وعدہ ہے۔ یہ صاحب اٹھے اور اس مالک کے درخت کے پاس جا کر کہا کہ میرے پاس بھی کھجور کا باغ ہے، تم اپنے اس درخت کو کسی قیمت پر بیچ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جنت میں درخت کا وعدہ کیا تھا، میں نے اس پر بھی نہیں دیا۔ یہ درخت مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو بیچ تو سکتا ہوں، مگر جتنی قیمت میں چاہتا ہوں اتنی کوئی دے گا نہیں۔ اس نے پوچھا کہ کتنی قیمت چاہیے؟ اس شخص نے کہا کہ 40 درختوں کے بدلہ میں بیچ سکتا ہوں۔ اس شخص نے کہا ایک ٹیڑھے درخت کی قیمت 40 درخت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اگر میں 40 درخت اس کے بدلے میں دوں تو بیچ دے گا؟ صاحب درخت نے کہا کہ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو قسم کھا کہ میں نے 40 درخت ایک درخت کے بدلے میں دے دیے۔ ان صاحب نے قسم کھا لی کہ میں نے 40 درخت اس ٹیڑھے درخت کے بدلے میں دے دیے۔ اس کے بعد وہ صاحب درخت پھر گیا کہ میں فروخت نہیں کرتا۔ ان صاحب نے کہا کہ اب تو ہرگز انکار نہیں کر سکتا، تیرے کہنے پر میں نے قسم کھائی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا، اس شرط پر کہ سب کے سب ایک ہی جگہ ہو۔ انہوں نے تھوڑی دیر سوچ کر اس کا بھی وعدہ کر لیا کہ سب ایک ہی جگہ ہوں گے۔ بات پختہ کر کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور، وہ درخت میں نے خرید لیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس فقیر کے مقام پر تشریف لے گئے اور وہ درخت
اس فقیر کو مرحمت فرما دیا۔ اس کے بعد سورۃ واللیل نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔